بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک حاجی کا عجیب قصہ، تو اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے اپنی رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر کے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے وداع لے کر نکلنے لگا۔ ابھرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے دعاؤں اور نئے خواہشات کے ساتھ میں رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر کے اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل کے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ بھی رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور دوسری طرف بھوکا خاندان کسی غیب مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، آج میں عجیب دو راہے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ہی رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کا کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس شخص کی دلی مراد کیا تھی، لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص نہ تو گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کا گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے سے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی اس میں چپکے سے شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو سائے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر ایک حاجی اس کے موقع کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں دے رہا تھا؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ انہی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بصارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو گل کیا اور اسے تمہاری جگہ حج پر بھیجا۔
और यही नहीं बल्कि फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा, और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहा था। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला नियत को देखता है। इंसान को खुदा की इबादत करने के साथ साथ ज़रूरतमंद की मदद भी करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के ईमान अफरोज़ वाक़या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।